السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھرا، حکیم محمد اسماعیل۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں اور ان سب کا علاج بھی ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہر بیماری کی دوا ہے، علاج کا حکم ہے، علاج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہماری جو بیماریاں ہیں، ہماری بیماریوں کی جو اکثر وجہ ہے وہ ہے ہمارے خون کی خرابی۔ ہمارے تقریباً 75%، 75% جو پرابلم ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ ہمارے خون کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ جتنا ہمارا خون پیوریفائڈ ہوگا، جتنا ہمارا خون مصفی اور صاف ہوگا، جتنا ہمارا خون مضر اثرات سے پاک ہوگا، اتنا ہی ہم صحت مند ہوں گے، توانا ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے جسم میں بھی پھرتی ہوگی، چہرے پہ تازگی ہوگی، مرجھائیاں، داغ دبے ہمارے چہرے پہ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے آج جو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے چریتا۔ چریتا نیپالی ایک مشہور لفظ ہے۔ چریتا نیپالی چریتا یا چرٹیا انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ یہ عام ایک جڑی بوٹی ہے اور بہت ہی سستی ہے، اور یہ تقریباً ہر موسم میں مل جاتی ہے، پنساروں سے یا کھیتوں میں مل جاتی ہے۔ کھیتوں میں یہ ہے کہ یہ نوکدار اس کا پتا ہوتا ہے، زیادہ تر گندم میں بھی ہوتی ہے، کپاس میں بھی ہوتی ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں کافی فصلوں میں خود بخود اگاتی ہے، اس کو اگانا نہیں پڑتے۔ چمکدار ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے یہ بوٹی۔ نوکدار اس کے پتے ہوتے ہیں، اور اس کے جو اوپر جو پتوں کے درمیان میں سینٹر میں پھول لگتے ہیں، اور اس کے پھول کے اندر سیڈ ہوتا ہے، بیج جو اس کو کہتے ہیں۔ ہمیں طب میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا زیادہ تر پتا یا ٹہنی۔ ناظرین، پتا اور ٹہنی جو ہے اس کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہمارے اطباء حضرات کروا رہے ہیں۔ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے، لیکن اس کے اندر پائی جانے والی جو خصوصیات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر آج ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو 6 مہینے تک، 7-8 مہینے تک، بلکہ سال تک بھی ہمیں بیماریاں، تکلیفیں نہیں لگیں گی۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو بزرگ تھے، وہ سال کے بعد 1 مرتبہ، 2-3 بار یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ موسمی بخاروں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچے رہتے تھے۔ جیسے چریتا ہے، شاطرہ ہے، دماسا ہے، اس طرح کی اور دیگر جو جڑی بوٹیاں ہیں، تخم حنظل اندرین جو ہے۔ اب ہم آگے ہیں، میٹھے کے شوقین ہیں، میٹھا استعمال کرتے ہیں، اس لیے اب ہمارا جو خون ہے وہ صاف نہیں ہے۔ پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہمارے کھانے کا سٹائل ہے، پینے رہنے کا سٹائل ہے، وہ بھی ہمیں بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ چریتا نیپالی عام چمکدار نوکیلی پتوں والی بوٹی ہوتی ہے، اور اکثر یہ کھیت میں اور کھیت کے کناروں پہ، ندی نالوں پہ اکثر مل جاتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے،
اور یہ بہت ہی زہریلی کڑواہٹ والی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا جوشاندہ بنا کر پی لیں تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن جوشاندہ بنانے کے لیے، پینے کے لیے ایک جگرا چاہیے، کیونکہ کڑواہٹ ہے ایک بار جان نکالتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا سفوف بنا لیں یا اس کے ہم کیپسول فارم میں اس کو لے آئیں، 800 ملی گرام، 1000 ملی گرام یا 500 ملی گرام، وہ اگر ہم صبح، دوپہر، شام کو ہم کھائیں گے تو ایک تو جو ہمارے چہرے کی چھائیاں ہوتی ہیں، چہرے پہ جو داغ دبے بن جاتے ہیں، ان چہرے کو صاف کرنے کے لیے یہ کسی بیوٹی میڈیسن سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ خون کو صاف کرنے کے بعد یہ جو ہمارا یورین ہے، جو مدر بول ہے، پیشاب جو چھوٹا یہ جاری کرتی ہے، یہ کھل کے آتا ہے، اور جب پیشاب اور سٹول ہمارا کھل کے آتے ہیں پھر بھی کافی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ مقوی معدہ ہے، مقوی معدہ ہے، معدے کو تقویت دیتی ہے، بھوک لگاتی ہے، تیزابیت، جلن، بدہضمی کا خاتمہ کرتی ہے۔ معدے سے آگے ہم آئیں گے تو یہ جگر کے جو ورم ہیں، جو جگر کی سوزش ہے، یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو موسمی بخار ہوتے ہیں۔ موسمی بخاروں میں ہمارے جو پہلے وقتوں کی مائیں تھیں یا پہلے وقتوں کے جو بزرگ تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی یہ پلاتے تھے اور خود بھی پیتے تھے۔ جیسے موسم تبدیل ہوتا تھا تو یہ اپنے بچوں کو ہم لوگ پلاتے تھے، کیونکہ یہ بازار سے تو لینا نہیں پڑتا تھا، یہ گندم کی فصل میں یا کپاس کی فصل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں یہ جو ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، بچوں کے پیٹ میں، بڑوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا بہترین استعمال ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں جلدی امراض ہے، الرجی ہے، خارش ہے، پھنسیاں ہیں، پھوڑے ہیں، داغ ہیں، دبے ہیں۔ ہمارے جلد کو بھی صاف و شفاف رکھتا ہے اور ہمارے خون کو بھی صاف کرتا ہے، جس وجہ سے بیماریاں ہمارے قریب نہیں پڑتی۔ اور یہ ایک تلخ ہے، کڑوی دوائی ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگر ہم گرمیوں کے شروع میں یا موسم کی تبدیلی کے وقت خود بھی اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی استعمال کریں، تو پھر ہم بچ جائیں گے جگر کی بیماریوں سے، پیٹ کی بیماریوں سے، خون کی خرابی کی وجہ سے، کلاٹس کی وجہ سے۔ اور جب ہمارا خون خراب ہوتا ہے تو خون خراب ہونے سے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا بھی ہے کہ تقریباً 75% جو بیماریاں ہیں وہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن خون صاف کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے چریتا یا چٹیا۔ یہ تلخ ہے اور مقوی ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فالج اور لقوے میں بھی ہمارے آباء و اجداد اس کو استعمال کرواتے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ موسمی بخاروں میں، اعصابی کمزوری میں، جسمانی کمزوری میں، نظر کی کمزوری میں بھی اس کا بہترین علاج ہے۔ اور آتش، سوزاک، یہ ایک مردوں میں پائی جانے والی بیماریاں ہیں، اس میں بھی ہمارے اطباء جو ہیں وہ اس کو استعمال کرواتے آ رہے ہیں۔ اب ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اگر تو کیونکہ سعودیہ میں جو لوگ ہیں وہ تو خیر قہوہ بناتے ہیں، کڑوا قہوہ ہوتا ہے، وہ اس کو پیتے ہیں، لیکن ہم جو کڑواہٹ پسند نہیں کرتے، آپ اس کو لے لیں، کھیت سے لے لیں، فصل سے لے لیں، یا کسی ہربل سٹور سے، پنساری سے لے لیں۔ تو اس کے لینے کے بعد آپ اس کو گرینڈ کریں، اس کو کپڑا چھان کر لیں، کپڑے سے اس کو چھانیں، پھر آپ اس کے کیپسول بھریں، کیپسول 500 ملی گرام کا بھر لیں تو اس کو 4 کیپسول روزانہ استعمال کریں، یا 1000 ملی گرام کا بھر لیں، صبح شام استعمال کریں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں بیماری نہ بھی ہو، ہمیں تکلیف نہ بھی ہو، ان جڑی بوٹیوں کا استعمال ہمارے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں اور آنے والی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چریتا کی جو چھوٹی سی معلومات ہیں یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔